اسلام جیسا مذہب دنیا میں نہیں ہے۔ اگر تمہاری خوبی ہے کوئی خدا رسول والے، تمہاری قیمت ہے، نسب حسب یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں بالکل۔ اتنا انصاف اور اتنا اچھا اسلام ہے۔ قرآن کا ان اکرمکم عند، تمہارے یہاں اللہ کے ہاں زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جس کو تقویٰ نصیب ہے۔ آقا جی نے کہا تم اپنے نسب حسب لے کے نہیں آؤ گے، اعمال کے حساب سے تمہاری شناخت ہوگی۔ ہاں پھری میری ہو گئی، جاؤ۔ میری مرضی، میں تمہارا کوئی پابند ہوں کہ مجھے ماننے ہے تو میں اپنے کو ایسے بناؤں تو ایسے بناؤں؟ کیا ایسے بناؤں؟ اس سے کوئی پیر بنتا؟ اگر تمہارے اندر کچھ موجود ہے تو اور بات ہے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، سب بنا لیتے ہیں۔ یہ تو ڈھونگ ہے سارا، بنے نہ بنے سے نہیں ہوتا۔ تمہارے اندر کچھ ہونا چاہیے، اندر تمہارا وہ ایک دل ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کہا، نبی کریم یہ باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ زمین آسمان تنگ ہے، میں اس میں نہیں آتا، میں اس میں نہیں آتا، متصانی، لیکن ایمان والے کے دل میں آتا ہوں۔ لیکن ایمان والا دل کیسے بنے گا؟ وہ عشق رسول سے بنے گا۔ کہا کنت کنزا مخفیا، نبی جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں خزانہ تھا چھپا ہوا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، آقا جی کہتے ہیں اللہ نے کہا میں نے چاہا مجھے کوئی پہچانے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں خزانہ تھا۔ پھر خدا نے قرآن میں کہا اگر میرا پتہ کرنا الرحمن، اگر رحمان کا پتہ کرنا ہے، فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت محمد۔ دیکھا میں کنزاً مخفیاً ہوں، لیکن میرا اگر پتہ چلانا ہے تو کہا محمد علیہ السلام کے پاس میرا معاملہ ہے، ادھر سے پتہ چلے گا اللہ کون ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس کو خبر رحمان کی اس سے پوچھو، وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ویسی باتیں ہیں۔ یہ مسئلہ جس کے پاس ہو جائے، ایسے مسئلے والوں نے ایسے میٹھے شعر بھی کہے ہیں، اور بعضوں نے ان کی نقل اتاری، ان کے پاس وہ بات نہیں تھی، ان کی نقل اتار کے لوگوں میں قبولیت حاصل کی، ان کی نقل اتار کے۔ ان کے پاس یہ نہیں تھی نقال جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا جے میرا باطن باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا، جے میرا باطن باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا، جے اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ ان کی نقل اتارے، لیکن ان میں تھا، ان میں نہیں تھا۔ انہوں نے روزگار بنا لیا،
جیسے یہ قوال ہیں روزی کماتے ہیں، ٹٹنگ ٹنگ ٹٹنگ ٹنگ ایسے ایسے شعر بولتے ہیں، آدمی کو تڑپا دیتے ہیں، پھر جا کے کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، داڑھیاں منڈی ہوئی ہیں، پان سے منگلا لگا ہوا ہے، خوب پیسے آتے ہیں۔ ایسے دوسرے نے کہا انہوں نے نقل اتاری اور شعر یاد کر لی، اس پر اور بھی بنا لیے، تجھے حق کہوں انا الحق کہوں، یہ تو ادھر کی بات تھی جن کو تھا، تم کو تو نہیں ہے، لیکن ان کو بہانہ مل گیا لوگوں کو لگانے کا، اور بعض پیروں نے بھی سے پیری چلا لی اپنے۔ ہاں جی، لیکن یہ بات صحیح ہے، اگر آدمی سچا ہو، ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے نبی بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے سچا پیر بھی مل جاتا ہے، جس کو صحیح طلب ہو مل جاتا ہے۔ اور جو مسئلے حل کرنے کی پھر خدا کا تلاش نہیں ہے، نبی کی عشق کی تلاش ہے، ہاں جی، تو پھر ان کو یہ تعویذ دھاگے والے دوسرے عامل لوگ مل جاتے ہیں، کچھ وہ کھا جاتے ہیں گھسیٹ کے، کچھ ان کا کام چلا دیتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی تم کو خدا سے ملا دے یا نبی سے ملا دے، وہ نہیں ہے۔ اگر خدا نبی مل جائے تم کو دھاگے پکی ہوئی پہ دھاگے واگے کی کیا ضرورت ہے، تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کہ تمہارا بولنا خدا کا بولنا، تمہارا دیکھنا خدا کا دیکھنا، جو حدیث پاک میں آتا ہے، اب نبی جی کہتے ہیں اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خدا تو نہیں بن جاتا، خدا کی قدرت اس میں جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ! تو یہ مسئلہ ہے اصل میں، اس لیے میں نے پگڑی شگڑی پھینک دی ہے، نہیں مانو تو نہ مانو، کیا میرا بگڑ جائے گا، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تم سے میں نے پیری بنوانی ہے، میں نے نہیں بنوانی ہے۔ ہاں تو نہ میرے پر اب احسان جماؤ، جیسے ووٹ والے ووٹ لیتے ہیں ان کو بڑا بناتے ہیں، پھر بگڑ جاتی ہے تو پہلے زندہ باد کرتے ہیں، پھر اس کو مردہ باد کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ووٹوں والوں کا، ادھر نہیں ہے ایسا مسئلہ۔ ہاں بس بیٹھے رہو، سوچو میری باتوں کو، یہ وزنی باتیں ہیں، یہ ختم ہوتی ہیں خدا کی عظمت پر اور نبی کی عظمت پر، ہمارا اصل مرکز وہی ہے، اور خدا اور نبی کی عظمت کے درمیان دعویٰ تو نہیں ہے، کر بھی سکتا ہوں، خدا اور عظمت کے نبی کے درمیان، دونوں کی محبت کے درمیان اللہ کی قسم میرا ڈیرا لگا ہوا ہے، واللہ خدا کی قسم ڈیرا لگا ہوا ہے، خوف میں بھی رہتا ہوں، ہنستا بھی ہوں، ہاں، لیکن بڑی مشکل سے اس جگہ پہنچا ہوں ڈیرا لگانے میں۔ ہاں یہ بڑا مزہ کا لفظ ڈیرا، ہمارا ڈیرا وہاں لگا ہوا ہے، عیش کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کی حالات جا کے پوچھو، دیکھو، تحقیق کرو، عیش کر رہے ہیں، وہ کسی حال پر مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے، کسی حال پر، کہ ان کے کام بنے، ان کا دین بنا، ان کا دنیا بنا، اور بعضوں کا تو جیسے ناممکن چیزیں ہیں، نبی سے کچھ نہ کچھ تعلق پیدا شروع ہو گیا، رابطہ جس کو کہتے ہیں، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے، رابطہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وسیلے سے ہوتا ہے، شیخ کے وسیلے سے، وہ تو سب کچھ گوانے کو شیخ کے پیچھے تیار ہے، کہ یقین تک پہنچ جائے، جب ان کے سامنا یا ان کی محبت کی فضا اس کی طرف آتی ہے تو اس کو پھر یقین کے معاملے میں کتنی پختگی ہو جاتی ہے، بس تو وہ وسیلے کو ترجیح دیتا ہے نا، وسیلہ نہ ہو تو آگے کام نہیں چلتا نا، تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے عرب میں کہتے ہیں
تو وہ ایسے کہتے ہیں جیسے ایک مثال کے طور سے، یعنی اس کو غلط مفہوم میں نہ جانا، وہ کہتے ہیں اوپر اگر اللہ ہے نا، نیچے شیخ امین ہے. سب نہیں کہتے، وہ کہتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے، قسم کھا سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے. اور بھی ہیں 2-3 بتانے. کچھ بات ہے تو کہہ سکتے ہیں، سب نہیں کہہ سکتے. لیکن جیسے اعتبار کر لیتے ہیں، اعتبار نہیں، اس کو یقین ہونا چاہیے. بات پکی، ان کے پاس پکی بات ہے. تو میں تمہارا تھوڑی تکلیف ہوگی میری بات سے آپ کو، لیکن سب نے دنیا سے جانا ہے. تو میرا ایسے دل جوڑ لو اور کام بنا لو. جو کروڑوں میں برسوں میں نہیں ہو سکتا وہ یہاں ایسے ہو جائے گا. ہاں، کروڑوں برسوں میں جو نہیں ہو. اگر تمہارا دل میں سے ٹچ ہو گیا، سوال جواب تمہارا ختم ہو جائے گا. کر نہیں سکو گے، کر نہیں سکو گے کہ تمہارا مسئلہ ادھر تک چلا گیا ہے، اب تم کو کیا چاہیے؟ ادھر تک چلا گیا. سبحان اللہ. خدا کرے سب کا مسئلہ ادھر تک چلا جائے، لیکن آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ دل نہیں دیتے حضرت محمد مصطفیٰ کو. مسائل کو سوچتے رہتے. ہم ان کو مسائل بھی حل کرتے ان کے، لیکن ان کو یہ اضافتاً یہ باتیں بھی سناتے ہیں کہ دوسری طرف آ جاؤ، کہ تمہاری کوئی تمنا نہ ہو، نہ بالکل. اگر تمنا تمہارے دل میں ہو بس یہی ہو کہ عشق خدا، عشق رسول، بس ایک وسیلے سے ہوتا بس. تو تمہاری دنیا آخرت کے کام سب بن جائیں گے. آقا جی تمہارے ضامن کفیل بن جائیں گے، کیا چاہیے؟ اور تمہاری سرپرستی فرمائیں گے. تو اس سے بڑی نعمت سرپرستی اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو یہ موٹی موٹی بنیادی باتیں کی ہیں میں نے. دعا مانگی میں نے.